بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سنتے آئے ہیں کہ طاقت جمہور کے پاس ہوا کرتی ہے، لیکن پاکستان کے جمہور کے پاس کبھی کوئی حقیقی طاقت نہیں رہی ہے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر اے سید۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ سبسکرپشن کی درخواست رہے گی آپ سے۔ پاکستان کی سیاست میں مذہب کارڈ کی انٹری ہوئی ہے دوبارہ۔ بہت دفعہ پاکستان کی سیاست میں تاریخی طور پر مذہب کارڈ کھیلا جاتا رہا ہے، لیکن اس دفعہ عمران خان صاحب کے خلاف میاں جاوید لطیف صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں اور جس طرح ان کو غیر مسلم ثابت کیا ہے، اس نے ایک بار پھر معتدل حلقوں کے اندر اور محقق حلقوں کے اندر اور پاکستان کے محب وطن حلقوں کے اندر تھرتھلی مچا دی ہے اور خطرے کی گھنٹی مچا دی ہے، کیونکہ مذہب کارڈ جب پاکستان میں یوز ہوا ہے، اس کا کوئی حقیقی فائدہ عوام کو نہیں مل سکا ہے۔ اس کا وقتی سیاسی فائدہ اٹھانے والوں نے اٹھایا ہے، نکل گئے ہیں، لیکن عوام کو اس سے نقصان ہی ہوا ہے۔ اس کے تاریخی پس منظر پر دیکھنے کے لیے ہم ایک نگاہ دوڑاتے ہیں کہ ایوب خان صاحب نے اپنے دور حکومت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اینٹی شدت پسند اسلام یا اینٹی فنڈامنٹلسٹ اسلام، ماڈرن ترقی پسند اسلام کے چہرے کا نعرہ لگایا اور اپنے آپ کو ایک نیا کمال اتاترک ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس سے ان کو حقیقی طور پر کیا حاصل ہوا، یہ ابھی تک سوالیہ نشان ہے، لیکن اس سے پاکستان کے عوام کو اور آئین کی حقیقی روح کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ 1971 میں جب سقوط ڈھاکہ ہوا ہے تو پاکستان کے ٹکڑے ہو گئے، اور پاکستان کے ٹکڑے ہونے کے ذمہ دار جو قرار دیا ہے وہ مذہبی طور پر جو سیاسی جماعتیں ہمارے پس منظر میں داخل ہیں، انہوں نے اسلام سے دوری کو اس کا سبب قرار دیا۔ 1979 سے تک جو بھٹو صاحب نے 1971 سے 1979 تک جو حکومت کی ہے، اس میں بھٹو صاحب بیسکلی وہ ایک پرو سوشلسٹ لیڈر تھے۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی سیاست میں آئی تھی اور عوام کو اپنی طرف چوک در چوک کھینچا تھا، لیکن حکومت میں آتے ساتھ ہی حکومت کی مخالفین کو دیکھتے ہوئے بھٹو صاحب نے یکسر اپنی روش تبدیل کی اور اسلامی بننے کا ایک جو کوشش کی ہے، وہ کوشش برابر نہیں ہو سکی اور ان کو بچا نہیں سکی۔ اسلام کا نعرہ لگا کر بھٹو صاحب نے اور اسلامک سوشلزم کا نعرہ لگا کر بھٹو صاحب نے جو ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ ان کے اوریجنل طرز حکمرانی اور اوریجنل یقین سے کافی متصادم رہا۔ روٹی اور کپڑا مکان کی سیاست سے انٹری لینے والے بھٹو صاحب وہ اچانک جب اسلامی ہوئے تو اس نعرے نے ان کو کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں دیا، بلکہ یہی نعرہ ہم دیکھیں گے آگے چل کر بھٹو صاحب کے خلاف بھی استعمال ہوا۔ ذوالفقار بھٹو کی قیادت اس کے خلاف جو قیادت رہی ہے، اس نے جو بھی قیادت اس وقت پاکستان کی تھی اور مختلف سیاسی جماعتیں تھیں، وہ ان کے خلاف متحرک رہیں۔ انہوں نے ایک سیاسی تحریک میں مذہبی شدت پسندی کا عنصر ڈال دیا۔ مولانا کوثر نیازی صاحب نے اپنی مشہور عالم کتاب اور لائن کٹ گئی میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بھٹو کے خلاف جو سیاسی تحریک شروع ہوئی تھی، اس میں مذہب کا تڑکا لگا دیا گیا، اور مولانا شاہ احمد درانی نے یہ تحریک نظام مصطفیٰ کے اندر بدل دی، اور اس سے بھٹو صاحب کو نہ صرف جانا پڑا بلکہ ملک میں کافی ہلچل مچی، اور تحریک نظام مصطفیٰ کی جو اوریجنل مقاصد تھے، جیسے کہ وہ بیان کیے جاتے تھے اور جیسے کہ جلسوں میں ان کے نعرے لگائے جاتے تھے، وہ کبھی حقیقی طور پر حاصل نہ ہو سکے۔ ذوالفقار بھٹو نے شراب اور جوئے پر پابندی عائد کی، پھر بھی اس مذہبی انڈیور کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کا، اسلامیان کا اور مسلمان کی شدت پسندی کا جو ووٹ ہے دائیں بازو کا، وہ کھینچنے میں ناکام رہے، اور اس بات کی ایک حقیقی توجیہ بھی ہے کہ وہ خود ایک بائیں بازو کی پارٹی کے سربراہ تھے، اور دائیں بازو کی پارٹی کو آپ صرف مذہب کارڈ کھیل کر اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے ہیں۔ افغانستان کی جنگ میں مذہبی شدت پسندی کے بیانیے نے ایک نئی کروٹ لی اور امریکہ مخالف اور سامراج مخالف نظریے کے طور پر ابھرا اور شدت پسندی اختیار کی۔ 9/11 کے بعد مشرف نے مذہب میں روشن خیالی کے نظریے کو انٹری دی اور مذہب میں ایک روشن خیال قومی حکومت کے نظریے کو انٹری دی، اور اس سے سیاسی مذہبی شدت پسندوں کے نظریے کو بڑا جھٹکا پہنچا۔ ختم نبوت جو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ نبی آخر الزمان
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت باقی نہیں ہے، اس کو بنیاد بنا کر تحریک لبیک نے قدم رکھا ہے سیاست کے اندر، اور دائیں بازو کے شدت پسند اور کٹر مسلمانوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کی کوشش کی ہے۔ وقتی طور پر یہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، اور وہ کلاسیکل دائیں بازو کی مذہبی سیاسی جماعتیں جو اپنا ووٹ پاکستان میں رکھتی ہیں، ان کا ووٹ تقسیم ہوا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان نے ووٹ لینے کی کوشش کی ہے۔ 2018 میں مذہبی شدت پسندی کے ایک بالکل ہی نئے ورژن اور نئے ویژن کو ہم دیکھتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ کا علم بلند کیا ہے۔ غیر شدت پسند اسلامیوں نے چوک در چوک اس نعرے کے اوپر لبیک کہا ہے، جس میں زیادہ تر نوجوان نسل شامل ہے، جو اس ملک کا تقریباً 44% بنتی ہے۔ اس کی ایک بہت واضح اکثریت نے عمران خان صاحب کے اس نعرے کا جواب جو ریاست مدینہ کی صورت میں ہے وہ دیا ہے، اور ان کے گرد اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اور ماڈریٹ رائٹ ونگ کو ہم شدت پسندوں کی بات نہیں کرتے ہیں، ماڈریٹ رائٹ ونگز کو جس طرح عمران خان صاحب نے اس نعرے کے تحت کھینچا ہے، اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ مذہبی جو تحرک کا کارڈ ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو ابھی بھی وہ ایک بہت ویلڈ آپشن ہے۔ اس قدر بڑے جلسے اور اس قدر جلوس، اس قدر پبلک اور اس قدر عوام جو عمران خان صاحب کے ارد گرد اکٹھا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلے کبھی کسی لیڈر کے گرد اکٹھا نہیں ہوئی ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر صحیح طریقے سے، اگر غیر شدت پسندی کے ساتھ مذہب کو سیاست میں انٹری دی جائے تو ابھی بھی رسپانس ایک ریمارکیبل ریولوشن کی صورت میں آ سکتا ہے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کے سیاسی اور اخلاقی ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ماضی ہے وہ ان کے اس نعرے کو سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ عمران خان صاحب کے حامیان جو ہیں وہ اس بات پر مصر ہیں کہ اب عمران خان صاحب جو یہ بولتے ہیں ریاست مدینہ اور امر بالمعروف، وہ اس پر پوری تیقن سے اور پوری شدت سے نہ صرف عمل پیرا ہیں بلکہ اس پہ وہ یقین بھی کرتے ہیں، اور اس کا مقابلہ پرانے عمران خان صاحب کی نجی اور ذاتی زندگی سے کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے جو الفاظ ہیں وہ عمران خان صاحب کو ہم دیکھتے ہیں 1997 کے وقت سے، پروفیسر رفیق احمد اختر کی محفلوں کے وقت سے عمران خان صاحب کی ورد زبان ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور ریاست مدینہ کے نعرے نے غیر معمولی طور پر نوجوان نسل کو کھینچا ہے، اور اس میں زیادہ قصور ان مخالفین کا ہے اور ان سیاسی پارٹیوں کا ہے جو پی ٹی آئی کے مخالفین میں شامل ہیں۔ ان کے اندر موجود کرپشن، ان کے لیڈرز کی بے انتہا بدعنوانی نے اصل میں نوجوان نسل کو جو ماڈریٹ رائٹ ونگ کے طور پر اب کھڑی ہو گئی ہے، اس کو عمران خان صاحب کی طرف مائل کر دیا ہے۔ محقق، مصنف اور ریسرچر ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ مذہب کارڈ کا استعمال نہ صرف سیاسی جماعتوں نے کیا ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی کیا ہے، اور یہ ایک بالکل درست اور صحیح بات ہے اور ایک بالکل صحیح تجزیہ ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی گاہے بگاہے مذہب کارڈ کا استعمال کر کے مختلف سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا ہے اور اس سے اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں۔ مغرب نواز محققین اور عمران خان کے مخالفین اور مغرب کے جو پروردہ میڈیا ہے وہ جا بجا اس تحریک کے دوران جو عمران خان صاحب نے شروع کی ہے پچھلے 22-23 سال میں، وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ کبھی مذہب کے نام پر ووٹ مانگنا کامیاب نہیں ہو سکتا اور عمران خان صاحب کو ووٹ نہیں ملے گا، لیکن ان کا یہ تجزیہ اور ان کا یہ انالیسس اس درجہ بھیانک طور پر ناکام ہوا ہے، اور اس طرح عمران خان کو سپورٹ ملی ہے جس سے اس نظریے کے پرزے اڑ گئے ہیں کہ اب مذہب کے نام پر ووٹ نہیں لیا جا سکتا۔ ابھی بھی لگتا ایسا ہی ہے کہ مذہب کے نام پر ووٹ پڑے گا۔ روشن خیال اور جدید اسلامی نوجوان جن کی ایک مثال ایک زمانے میں ہم نے دیکھی ہے اخوان کے اندر، مصر کے اندر، جو اس وقت کے پڑھے لکھے نوجوان اسلامی تھے، اور ان سب نے دائیں بازو کی ایک مضبوط جماعت بنا کر پورے مغرب کو ایک ایسا جھٹکا دیا تھا جو اب تک اس کے شوکس مسلسل قائم ہیں۔ حسن البنا کی تنظیم اخوان المسلمین کی طرز پر روشن خیال اور جدید اسلامی نوجوان اسلام کے نام پر ووٹ اب
क्लासिकल मजहबी सियासी पार्टियों जैसे कि जमीयत उलमाए इस्लाम है, जैसा कि जमात इस्लामी है, या जैसा कि इस्लामी रुझान रखने वाली कुछ सियासी पार्टियां हैं जैसे कि मुस्लिम लीग नून क्लेम करती है, अब वो उनको नहीं देंगे और अब ये वोट इमरान खान साहब की झोली में पड़ेगा। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, इसकी एक बुनियादी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब ने शिद्दत पसंदी को एंटर किए बगैर मज़हब कार्ड खेला है, और इसकी एक दूसरी वजह ये भी है कि उनके मुखालफिन जिस दर्जे की सियासी करप्शन और माली करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं, उसने बरगश्ता कर दिया है अवाम के एक बहुत बड़े सिग्निफिकेंट पोर्शन को, जिनको नौजवान नस्ल के नाम से ताबीर किया जाता है। कुफ्र का फतवा ये एक आखिरी चीज़ है जो सियासत में एंट्री ले सकती है कि अगर आप किसी को दलील से कायल न कर सकें, अगर आपके पास इनफ आर्गुमेंट्स नहीं है, अगर आपके पास अपना मुकदमा बनाने के लिए, अपना बयानिया बनाने के लिए दलाइल नहीं है, हक़ाइक़ नहीं है और रिसर्च नहीं है, तो आप अपने मुखालिफ पे कुफ्र का फतवा लगाकर उसको कत्ल करवाने की इनडायरेक्ट साजिश करें। ये एक आखिरी चीज़ है पाकिस्तान की सियासत में हमें एंटर होती हुई नजर आती है। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल पर भी कुफ्र के फतवे लगाए गए, अंग्रेज़ों का एजेंट कहा गया। हद ये है कि कांग्रेसी उलमा ने, जो मुसलमानों से ताल्लुक़ रखते थे, कांग्रेसी मुसलमान उलमा ने गांधी, नेहरू और पटेल की क़यादत को शरन जायज़ करार दिया और कायदे मोहम्मद अली जिन्ना और हकीमुल उम्मत हज़रत मोहम्मद अल्लामा इकबाल पर कुफ्र के फतवे जड़े। ये मजहब कार्ड की वो भयानक सूरतें हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं। अगर एक मसलक को देखा जाए और दूसरे मसलक को देखा जाए तो मुसलमानों में इस कदर रिफ्ट है कि उन्होंने कुफ्र के फतवे बांटना शुरू किए हैं। अक्सर मुफ्तियान कराम जो एक मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, वो दूसरे मसलक के मुफ्तियान कराम को और उनके उलमा को बबांगे दोहल काफिर करार देते रहे हैं। लेकिन बेहतर है कि हम सियासत के अंदर इस रुझान की बेहकनी करें, क्योंकि इस तरह दलील बातिल हो जाती है, आपका चार्टर, आपका आइन, आपका कानून बातिल हो जाता है और सिवाय शिद्दत पसंदी के खंजर और शिद्दत पसंदी की तलवार की कुछ बाकी नहीं बचता। सेनेटर परवेज़ रशीद पर हमने देखा कि कुफ्र के फतवे लगाए गए, और अब इमरान खान साहब पर सेनेटर परवेज़ रशीद की जमात की तरफ से मियां जावेद लतीफ़ साहब ने रिसेंटली जो एक कुफ्र का फतवा नाफिज किया है, जड़ दिया है, उनके मुंह पर मारा है, ये दरअसल पाकिस्तान के मॉडरेट राइट विंग के मुंह पर पड़ा है। हमें ये सोचना है कि हमें इस किस्म की मजहबी शिद्दत पसंदी से कैसे निकलना है। अगर हम अपने मुखालफिन का सियासी मैदान में मुकाबला करने के काबिल नहीं है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम लोगों को उकसा कर और उनको इंसाइट करके उस शख्स की जान लेने की कोशिश करें। मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है कि क्या है कि हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। हमें आपको, हमारे मुल्क की फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को, सियासी पार्टियों को ये बहर सूरत सोचना है कि हमारा पहला फोकस, हमारा पहली तरजीह पाकिस्तान है, और जब तक ये है तब तक हम हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। अपनी कमेंट्री से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि कुफ्र के फतवों में और मज़हब कार्ड की एंट्री पर पाकिस्तान में जो आप समझते हैं वो लिखिए, जो रद्द अमल देना चाहते हैं वो दीजिए। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।